قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت کے اوپر یہ لازمی ہے۔ علم کے اندر کم از کم جو مسلمان ہیں ان کو جو ان کے بنیادی عقیدے ہیں ان کا پتہ ہونا چاہیے۔ جو اسلام کے اندر فرائض چیزیں ہیں، نماز فرض ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، تو ان کے جو بیسک مسائل ہیں وہ ہر مسلمان کے لیے سیکھنا ضروری ہیں۔ مسلمان اس کی شان یہ ہے کہ جب پہلی وحی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ اسلام کا بنیادی اور پہلا نقطہ ہی جو ہے وہ تعلیم ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنگ بدر کے جو قیدی بن کر آئے، آپ نے ان کو مدینہ شریف کے اندر لا کر فرمایا کہ جو تم میں سے فدیہ دے سکتا ہے اس کو تو ہم آزاد کر دیتے ہیں، لیکن جو پیسے نہیں دے سکتا، جو غریب ہے اور تعلیم یافتہ ہے، وہ مدینہ شریف کے 10 بچوں کو تعلیم دے گا، پھر اس کے بدلے میں اس کو آزاد کر دیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف کے اندر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ ایک طرف جو ہے ذکر کا حلقہ تھا اور ایک طرف تعلیم کا حلقہ تھا۔ کچھ لوگ بیٹھ کر ایک جگہ پر ذکر کر رہے تھے اور کچھ لوگ بیٹھ کر ایک جگہ پر علم حاصل کر رہے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو علم والی مجلس تھی اس کے اندر آپ تشریف فرما ہوئے۔ صوفیاء یہ فرماتے ہیں کہ ایک طرف اگر فکر ہو دوسری طرف ذکر ہونا، تو غور و فکر کرنے میں سے اللہ کا ذکر کرنا یہ زیادہ افضل ہے۔ غور و فکر کی اگرچہ اپنی جگہ پہ اہمیت ہے، اس وقت جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرنا وہ افضل ہے، لیکن جہاں پر ذکر اور علم جمع ہو جائیں تو اس وقت علم حاصل کرنا یہ زیادہ افضل ہوتا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ بندہ تسبیحاں پڑھتا پھریں، اس وقت یہ حکم ہے کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے سامنے کوئی ایک گڑھا کھودا ہو اور وہ دیکھ رہا ہو کہ ایک بندہ اس گڑھے میں گر رہا ہے اور وہ بندہ ذکر کر رہا ہے، تو اس کا حق بنتا ہے کہ وہ فوراً جائے ذکر چھوڑ کر اور اس بندے کو پکڑے اور اس کی جان بچائے، اس لیے کہ وہ اس کو دیکھ رہا ہے، اپنی آنکھوں کے ساتھ وہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ بات جو ہے یاد رکھے، جو میں روز درس دیتا ہوں اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میرا کوئی دماغ پاگل ہے یا میرے پاس بڑا کوئی فالتو ٹائم ہوتا ہے۔ رات کو بعض اوقات میں 12 بجے کے بعد اس کی تیاری کرتا ہوں، لیکن بڑا مجھے ایک دلی افسوس ہوتا ہے کہ ادھر سے شروع کرتے ہیں تو ادھر سے کوئی اٹھ کے جا رہے ہوتے ہیں، ادھر سے کوئی اٹھ کے جا رہے ہوتے ہیں، آتے ہی یہاں پہ ویسے ہی پہلے 2-4 آدمی ہیں۔ تو یہ صرف اور صرف جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے میں کرتا ہوں۔ ہمیں تو الحمدللہ ہر وقت کتابیں میرے سامنے ہیں، لاکھوں روپے کی کتابیں میرے سامنے جا کے دیکھ لیں، لائبریری اتنی خوبصورت ہے، وہاں پہ بیٹھ کے بسترے کے اندر بیٹھ کے جو مسئلہ ہو میں اسی وقت دیکھ سکتا ہوں، میرے لیے تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ میں درس اس لیے دیتا ہوں روز جو باقاعدہ نئے طریقے پہ نئے ٹاپک کے اوپر ہے، تاکہ یار کسی کو کوئی نہ کوئی مسئلے کی تو سمجھ آ جائیں۔ مسئلے وغیرہ آتے نہیں ہیں، لیکن جب کہیں پر کوئی بیٹھے ہوتے ہیں پھر کہتے ہیں جو انہوں نے دیکھے جی یہ بات کر دی ہے، فلاں نے یہ بات کر دی ہے، جی فلاں نے یہ بات کر دی ہے، تو حق تو یہ بنتا ہے ہم ایز اے مسلم ہمیں اپنے بیسک جو چیزیں ہیں ان کا پتہ ہوں۔ مجھے ایک حدیث بار بار ذہن میں آ رہی ہے کہ ایک مرتبہ جبریل امین آئے، عرض کی یا رسول اللہ، یہ جو آپ کے سامنے شخص بیٹھا ہوا ہے نا، اس کی موت کا وقت جو ہے وہ بڑا تھوڑا ہے، اب وہ بالکل اس کو موت آنے ہی والی ہے، اسے کہیں کہ کوئی نیک کام کر لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی طرف دیکھا اور اس کو بات بتائی۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ مجھے بتائیں کہ سب سے زیادہ نیکی کا کام اس وقت کون سا ہے جو میں کروں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشتغل بالعلم، تو اس وقت علم کے اندر مشغول ہو جا، تو اس وقت علم حاصل کرنا شروع کر دے، اپنے آپ کو طالب علم سمجھنا شروع کر دے، تو اس راہ کے اندر جو تجھے موت آئے گی اللہ تعالیٰ تجھے شہادت کی موت عطا فرمائے گا۔ بے شمار احادیث موجود ہیں کہ جب ایک چھوٹا سا طالب علم گھر سے نکلتا ہے پڑھنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے اس بندے کے طالب علم کے نیچے اپنے نورانی پر بچھاتے ہیں
یہ تو ساری روحانیت کی باتیں ہیں۔ اگر وہ حافظ قرآن بن جاتا ہے تو کل قیامت والے دن اس کے والدین کو اللہ تعالیٰ سونے کا تاج پہنائے گا۔ اگر وہ عالم بن جائے اور باعمل ہو، یہ نہیں کہ علم پڑھا اور علماء سو ہوں، زانی بھی ہو، شرابی بھی ہو، کبابی بھی ہو، ہر طرح کے اس کے اندر عیب ہو، نہیں، علم پڑھے لیکن باعمل بھی ہو، علم پر عمل بھی کرے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اللہ اعزاز یہ دیتا ہے کہ اگر وہ کسی قبرستان سے گزر جائے تو اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس قبرستان سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے، 40 دن تک وہاں سے عذاب کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے۔ کل قیامت والے دن کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اندھا اٹھائے گا، 16واں پارہ سورہ طٰہٰ سیکنڈ لاسٹ رکوع آپ پڑھ کر دیکھیں۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نبینہ اٹھائے گا، وہ عرض کریں گے کہ اے باری تعالیٰ لما حشرتنی اعما، کہ تو نے ہمیں اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا قال کذالک اتتک آیاتنا، کہ اسی طرح تیرے پاس میرا علم آیا، تیرے پاس میری آیات آئیں، فنسیتھا، تو نے میرے علم کو بلا دیا، آیات کو بلا دیا، تو جس طرح تو نے مجھے بلا دیا، میرے علم کو بلا دیا، آیات کو بلا دیا، قرآن یاد کر کے بھول گیا، علم پڑھ کر بھول گیا، تو وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، اسی طرح آج ہم تجھے بلا رہے ہیں، آج ہم تمہیں بلا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ پہلے ایک نبی جاتا تھا، اس کی جگہ دوسرا نبی آ جاتا، وہ تبلیغ کرتا۔ فرمایا کہ میرے اوپر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، قیامت تک جو ہے لوگ گمراہ بھی ہوں گے، شیطان اپنے وار بھی کرے گا، سیدھے راستے سے ہٹائے گا بھی، لیکن ان کو سیدھے راستے پر چلانے کے لیے، ان کو ہدایت دینے کے لیے، ان کو تبلیغ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ میری امت کے اندر علماء پیدا فرمائے گا، یکے بعد دیگر علماء آتے رہیں گے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اور ایک جگہ پر فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے اس کے علماء بندے ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں نے بیان کی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی عالم دین علم حاصل کرتا ہے، یہ پڑھتا ہے، تو سمندروں کے اندر رہنے والی مچھلیاں وہ بھی اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں اور اس کی زندگی کی دعا کرتی ہیں۔ تو جس وقت ہم نے یہ حدیث پڑھی تو ہم نے اپنے اساتذہ سے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ جانوروں کو علماء کے لیے دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مچھلیاں سمندروں میں ہیں، ان کو علماء کے لیے دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو پھر وہاں پر اساتذہ نے بتایا کہ جس وقت قیامت آئے گی نا، تو اس وقت جو ہے یہ سمندروں کا پانی آگ بن جائے گا، یہ پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے۔ اور فرمایا کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک زمین کے اوپر ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا موجود ہوگا، اور لوگوں کو اللہ کی طرف لانے والے، دین کی طرف لانے والے یہ علماء حق ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کے مخلوق جو ہے وہ باعمل عالم دین کے لیے جو ہے زندگی کی دعا بھی کرتی ہے اور بخشش کی دعا بھی کرتی ہے۔ فرمایا کہ جس دن یہ اٹھ جائے اگر کسی علاقے سے، موت العالمی موت العالم، ایک عالم دنیا سے چلا جائے تو ایسے ہوتا ہے جیسے دنیا جو ہے وہ جہان فوت ہو چکا ہے۔ اور ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے نا کہ وہ مجھ سے مصافحہ کرے، تو اسے چاہیے کہ کسی عالم دین کے ساتھ جا کے مصافحہ کرے۔ پھر فرمایا جو چاہتا ہے میری زیارت کریں، اسے چاہیے کہ امت کے علماء کی زیارت کریں۔ یعنی یہ چیزیں ابھارنے کے لیے ہیں، دین کے اوپر ابھارنے کے لیے ہیں کہ آپ اپنی اولادوں کو نیکی کی طرف لے کر آئیں، آپ اپنی اولادوں کو دین کی طرف لے کر آئیں، آپ اپنی اولادوں کو قرآن پاک حفظ کرائیں، اسی طرح دینی تعلیم جو ہے وہ اپنے بچوں کو دلائیں، اور خود بھی شوق کے ساتھ جو ہے وہ ایک مسئلہ ہی حل کر لیں۔ میں آخری بات کرنے لگا ہوں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ہم نے پڑھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک عالم دین جو فرائض ادا کرنے والا ہے، عشاء کی نماز کے بعد ایک مسئلہ دین کا حل کر کے سو جائے، ایک مسئلہ اس کے اندر اجتہاد کرے، غور و فکر کرے اور امت کے لیے خیر خواہی کا پہلو تلاش کرے، اور وہ ایک مسئلہ شریعت کا مسئلہ حل کر کے سو جائے نا، تو ساری رات اگر وہ سویا رہے
تو تب بھی عالم دین کی ہڈیاں جو ہیں وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اور دوسری طرف ایک ظاہر ساری رات عبادت کرتا رہے تو فرمایا کہ اس کی عبادت سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس عالم دین کو سونے کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے، جس نے صرف اور صرف امت کی خیر خواہی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ایک مسئلہ نکال کر لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ کیا کریں کہ کم از کم جو 2-4 مسائل ہوتے ہیں، آج ویسے میں نے مسئلہ بڑا اہم ترین بیان کرنا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت جاری نہیں ہوتی، اس کے اوپر بڑی میں نے تحقیق کی ہے، تو یہ مسئلہ میں نے بیان کرنا تھا، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگلے دنوں میں اگر یاد رہا تو کریں گے۔ تو دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں تک ممکن ہو سکے قرآن حدیث پڑھا کریں، علم حاصل کیا کریں، اسی کی دنیا کے اندر برکتیں ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ چو شمع از علم باید گداخت کہ بے علم نتواں خدا را شناخت، کہ ایک موم بتی کی طرح علم کے لیے پگھلنا چاہیے، بغیر علم کے انسان اللہ کو بھی پہچان نہیں سکتا، کہ علم کا راستہ جنت کا راستہ ہوتا ہے، کہ انسان کو یہ نہیں ہم نفی کر رہے کہ دنیا کا علم نہیں پڑھنا چاہیے، لازمی پڑھنا چاہیے۔ انسان کی ذہانت کے اندر، قرآن کے اندر جتنی زیادہ سائنس پڑھے گا اس کو قرآن کی سینس کا پتہ چلے گا، اس کو پتہ چلے گا قرآن کے اندر کیا کہاں کہاں۔ آپ ایک تفسیر پڑھ لیں قرآن اور جدید سائنس، میں کہتا ہوں آپ حیران ہوں گے کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان اس کے اندر کیا کیا چیزیں بیان کی ہوئی ہیں، بندے کی عقل حیران ہو جاتی ہے، سائنس پڑھ کر بھی شاید اس کو چیزیں نہ پتہ چلے کہ قرآنی آیات کو لے کر انہوں نے سائنس کے فارمولے بیان کیے۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی